الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل على محمد كما تحب وترضى. أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے: فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ. کسی بندے کا اپنے گھر والوں کی وجہ سے پریشان ہونا، کسی بندے کا اپنے مال اور معاملات کی وجہ سے پریشان ہونا، کسی بندے کا اپنے پڑوس کی وجہ سے پریشان ہونا. اب اس پریشانی کی وجہ کیا ہے اور اس پریشانی کا حل کیا ہے؟ دیکھا جائے تو ہم میں سے ہر بندہ ان میں سے کسی نہ کسی مسئلے میں، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے. یا اپنے گھر والوں کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے پریشانی ہے، یا مال کی وجہ سے پریشانی ہے، یا پڑوس سے بندہ پریشان ہے. تو بظاہر جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بات تعلیم فرمائی کہ یہ وجہ پریشانی کی ہو سکتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پریشانی کا حل بھی بتلا دیا. اب یہ نہیں کہ میں لوگوں کے سامنے روتا پھروں جو مجھے گھر کی وجہ سے پریشانی ہے. عام طور پر کہا جاتا ہے گھر دی ٹینشن ہے، اولاد کی وجہ سے پریشانی ہے، ٹینشن ہے، بھئی مال کی وجہ سے پریشانی ہے، ٹینشن ہے، یا کمائی نہیں ہے، کمائی ہے تو برکت نہیں ہے. مختلف معاملات ہے مالی اعتبار سے انسان کی پریشانی کے. اور تیسرے نمبر پر بعض اوقات انسان کی پریشانی اس کے پڑوس کی وجہ سے ہوتی ہے. اور پڑوس اچھا مل جائے تو گھر انسان کے لیے جنت. اگر پڑوس خدا نخواستہ خطرناک، پریشان کن اور تکلیف دینے والا ہو تو پھر انسان کی ساری زندگی کا سکون برباد ہو جاتا ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ حل ایک تو ہم خود ڈھونڈے کہ یہ کام کروں گا میری یہ پریشانی حل ہو جائے گی، یہ کروں گا تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام پریشانیوں کا حل بتلا دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تکفرها الصلاۃ والصوم والصدقہ، کہ ان تمام کے تمام پریشانیوں کا حل نماز کی پابندی ہے، روزوں کی پابندی ہے اور صدقہ خیرات کرنا ہے. اب اگر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی دور کرنے کی وجہ چیز بتلا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پریشانی کے دور کرنے کا جو حل ہے وہ بتلا دیا، تو اب ہمیں خود سوچنا ہے اگر مجھے گھر کی وجہ سے پریشانی ہے تو آیا میرے گھر کے بے نماز تو نہیں ہے؟ اگر مجھے مال کی وجہ سے پریشانی ہے تو آیا میں یا جہاں میں رہتا ہوں وہاں بے نمازی تو نہیں ہے؟ اگر مجھے اپنے پڑوس کی وجہ سے پریشانی ہے تو میں اپنی زندگی میں پہلے دیکھوں کہ میری زندگی میں، میرے گھر میں بے نمازی اور میرے محلے کے لوگ بے نماز تو نہیں ہیں. دوسرا، اگر نمازی تو ہے لیکن رمضان کا مہینہ آ گیا، میں اپنے گھر میں دیکھوں کہ میرے گھر میں روزہ دار کتنے ہیں، بے روزے کتنے ہیں، میرے محلے، میرے پڑوس میں روزہ دار کتنے ہیں، بے روزے کتنے ہیں. اسی طرح میں یہ دیکھوں کہ میں سال بھر میں اللہ کے نام پر کمائی تو میں بہت کر لیتا ہوں، اللہ کے نام پر میں دیتا کتنا ہوں، مسجد کو، مدرسے کو، فقیر کو، یتیم کو، غریب کو، مانگنے والے کو بغیر کسی وجہ کے میں کتنی بار دے دیتا ہوں. تو پریشانی، یہ تین کے تین پریشانیاں ہم سب کو ہے.
یا گھر کی وجہ سے پریشانی یا مال کی وجہ سے پریشانی یا پڑوس کی وجہ سے پریشانی، لیکن حضور نے جو حل بتلا دیا اس حل کی طرف ہمارا ذہن نہیں گیا۔ اب اکیلا میں ایک بندہ نماز کے لیے آتا ہوں، میرے گھر کے سارے بے نماز ہے، تو میرے گھر میں پریشانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میرے گھر میں ٹینشنیں ہوں گی کہ نہیں ہوگی؟ ایک بے نمازی کا جو نحوست ہے وہ 40 گھروں تک جاتی ہے۔ اگر اس ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جائے تو میرے گھر میں اگر بے نماز ہے تو میرے گھر کتنا نحوستوں کا گڑھ بن جائے۔ اسی طرح اگر روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے پریشانی ہے تو میں ایک اکیلا یا میرے گھر کے ایک دو افراد، جس تو بھی پوچھو نا تو کہنا یہ صرف میرا روزہ ہے، باقی تو کسی نے نہیں۔ ایک گھر کے اگر 10 افراد ہے، 9 افراد ہے، 5 افراد ہے، ان میں سے ایک کا روزہ اور 5 کا روزہ نہیں تو پلہ کدھر باری ہے؟ ایک روزہ دار دا یا 4-5 دبے روزے ایک دباری ہے؟ وہی ایک دا روزہ ہوتے کی کرے گا؟ 5 جو ہے بے روزے، ان کی کتنی نحوست ہوگی، کتنی بھی برکتیاں ہوں گی، ان کی وجہ سے کتنی پریشانی آئیں گی۔ تو اس لیے ہمیں زندگی میں نہیں ہے۔ اگر مجھے اپنے پڑوس کی وجہ سے پریشانی ہے تو میں اپنی زندگی میں پہلے دیکھوں کہ میری زندگی میں، میرے گھر میں بے نمازی اور میرے محلے کے لوگ بے نماز تو نہیں ہیں۔ دوسرا، اگر نمازی تو ہے لیکن رمضان کا مہینہ آ گیا، میں اپنے گھر میں دیکھوں کہ میرے گھر میں روزہ دار کتنے ہیں، بے روزے کتنے ہیں، میرے محلے، میرے پڑوس میں روزہ دار کتنے ہیں، بے روزے کتنے ہیں۔ اسی طرح میں یہ دیکھوں کہ روزہ دار کتنے ہیں، بے روزے کتنے ہیں۔ اسی طرح میں یہ دیکھوں کہ میں سال بھر میں اللہ کے نام پر کمائی تو میں بہت کر لیتا ہوں، اللہ کے نام پر میں دیتا کتنا ہوں، مسجد کو، مدرسے کو، فقیر کو، یتیم کو، غریب کو، مانگنے والے کو بغیر کسی وجہ کے میں کتنی بار دے دیتا ہوں۔ تو پریشانی، یہ 3 کے 3 پریشانیاں ہم سب کو ہے، یا گھر کی وجہ سے پریشانی یا مال کی وجہ سے پریشانی یا پڑوس کی وجہ سے پریشانی، لیکن حضور نے جو حل بتلا دیا اس حل کی طرف ہمارا ذہن نہیں گیا۔ اب اکیلا میں ایک بندہ نماز کے لیے آتا ہوں، میرے گھر کے سارے بے نماز ہے، تو میرے گھر میں پریشانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میرے گھر میں ٹینشنیں ہوں گی کہ نہیں ہوگی؟ ایک بے نمازی کا جو نحوست ہے وہ 40 گھروں تک جاتی ہے۔ اگر اس ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جائے تو میرے گھر میں اگر بے نماز ہے تو میرے گھر کتنا نحوستوں کا گڑھ بن جائے۔ اسی طرح اگر روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے پریشانی ہے تو میں ایک اکیلا یا میرے گھر کے ایک دو افراد، جس تو بھی پوچھو نا تو کہنا یہ صرف میرا روزہ ہے، باقی تو کسی نے نہیں۔ ایک گھر کے اگر 10 افراد ہے، 9 افراد ہے، 5 افراد ہے، ان میں سے ایک کا روزہ اور 5 کا روزہ نہیں تو پلہ کدھر باری ہے؟ ایک روزہ دار دا یا 4-5 دبے روزے ایک دباری ہے؟ بھئی ایک دا روزہ ہوتے کی کرے گا؟ 5 جو ہے بے روزے، ان کی کتنی نحوست ہوگی، کتنی بھی برکتیاں ہوں گی، ان کی وجہ سے کتنی پریشانی آئیں گی۔ تو اس لیے ہمیں زندگی میں اگر ان ٹینشنوں سے نکلنا ہے، ہم نے زندگی میں اگر ان پریشانیوں سے نکلنا ہے تو خود بھی نمازی بننا ہے، گھر کے افراد کو، اپنے پڑوس کو بھی نماز کی دعوت دینی ہے، نماز کی طرف لے کر آنا ہے۔ بعض اوقات اس کو یار دعوت دے ہی جان دینا، نہ پڑھیے تو کی کریے، یہ حل نہیں ہے۔ اگر مجھے اللہ نے باپ بنایا ہے تو اللہ نے مجھے اختیار بھی دیا ہے، اگر اللہ نے مجھے سربراہ بنایا ہے تو سربراہ ہونے کے ناطے میری ذمہ داری بنتی ہے۔ بعض اوقات صرف کہنے سننے سے کام نہیں چلتا، اور بندہ کچھ نہیں کر سکتا ایک دن کے لیے۔ ہمارے حاجی نواز صاحب ہیں، پچھلے سال میرے خیال میں کہ روسا جی ایک باری میں سارے گھر والے تو ناراض ہو گئے، میں کہا میں نہ روٹی کھانی ہے نہ تواڈے نال حویلی چ رہنا، سارے دے سارے نمازی بن گئے سن جتنے بھی نوجوان ہیں۔ یہ حاجی صاحب ناراض ہو رہے، تو میں اس طرح کوئی قدم اٹھا کے تو دیکھوں۔
सामने खाना पड़ा है, बेटी बीवी बहू ने खाना बनाया, हाँ भाई नमाज पढ़ी है, ये कोई नहीं पढ़ी, उठा लो खाना, मैंने तुम्हारे हाथ का खाना ही नहीं खाया। बच्चा दुनिया का कोई काम छोड़ जाए, दुनिया का कोई नुकसान कर जाए तो उससे हम गुस्से भी होते हैं, उससे हम बोलचाल भी बंद कर देते हैं, उसके साथ हम कई दिनों तक जो है वो नाराजगी का मामला करते हैं। नमाज पढ़ी पढ़ी ना पढ़ी ना पढ़ी, मैं तो कह चुके सी, मैं तो कह बैठा, इससे जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक निगहबान है और हर एक से उसके रियाया के बारे में पूछ होगी। सिर्फ वजीर आला वजीर आजम से पूछ नहीं होगी, पूछ हमसे भी होगी। अगर हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें तो हमारे ऊपर जो अल्लाह हुक्मरान मुसल्लत करेंगे वो भी जिम्मेदारी पूरी करने वाले होंगे। अगर हम ऐसे गफलत की जिंदगी गुजारेंगे तो हमारे ऊपर जो हुक्मरान आएंगे उनका भी यही हाल हो। तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हाल बतला दिए, अस्सौम अस्सलात वस्सौम वस्सदका, परेशानियों से बचना है, नमाज की पाबंदी करनी होगी, परेशानियों से बचना है, रमजान के रोजों का एहतिमाम करना होगा। ये नहीं कि मैं इन्ने रखे ने तो मैं इन्ने रखे ने, रखने हैं तो सारे रखेंगे, क्योंकि फर्ज अल्लाह ने कितने किए हैं, कोई ऑप्शन तो नहीं दिया दरगाह में। मर्द हजरात है यार, मर्दों को क्या ऑप्शन, लेकिन अगर मैं कहूँ नहीं जी मेरे तो आज कितना रोजा है, जब मैं कहे जी नहीं मेरा तो तीसरा है, नहीं जी मेरा तो चौथा है, नहीं जी मेरा तो पांचवा है, ये केड़ी गल भी। जवान आदमी हो, अगर काम की बात है तो कितने लोग हैं जो काम के लिए निकलते हैं बेरोजा ही, गैर रमजान में भी सुबह खाते हैं और शाम को जाकर खाते हैं। डॉक्टर मना कर दे भाई आज तूने नहीं खाना, मजाल है गर्द या देन भी सही हो सके, नहीं जी डॉक्टर मना किया मैं तो नहीं खानी। उधर से अल्लाह का हुक्म है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को तालीम दी है। फिर हमारी परेशानियां पूरी एज ए उम्मत, हम जिन परेशानियों में घिरे हुए हैं अगर देखा जाए तो उनमें से पहले नंबर पर यही तीन चीजें, नमाज की पाबंदी कोई नहीं, रोजे का एहतिमाम कोई नहीं, और अल्लाह के नाम पर देने के हमें आदत। कोई हिलाएगा तो हम हिलेंगे, नहीं तो उन साढ़े को जेब पे ने, लेकिन जब अल्लाह के ना से देव दीवारी आएगी उसके बाद यार कल करना नहीं। जितना बंदा अल्लाह के नाम पर देता है, अल्लाह फरमाते हैं मा अनफक़्तुम मिन खैरिन फहुव युखलिफुहु, मैं अल्लाह तुम्हें देने वाला, जब तुम मेरे नाम पे दोगे मैं तुम्हारा रखूंगा नहीं, तुम्हारा तुम्हें वापस भी कर दूंगा और उससे कई गुना बढ़ा चढ़ा कर वापस कर। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अपनी भी फिक्र करनी है, अपने घर वालों की भी फिक्र करनी है, अपने पड़ोस के भी फिक्र करनी है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना